بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ سورہ مومنون کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے اور مکے کے بھی زمانے یعنی دور متوسط میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں کفار مکہ کے ساتھ سخت کشمکش کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ابھی ظلم و ستم نے وہ زور نہیں پکڑا ہے۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یعنی روایات سے بات پتہ چلتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ انہی سے یہ بات حدیث کی صورت میں سامنے آتی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے آثار دیکھے، اور پھر جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے اس صورت کی ابتدائی 10 آیات سنائی۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ رسول کی دعوت پر ایمان لانا ہے، یعنی اتباع رسول کی دعوت ہے کہ جو اس صورت کے اندر دی گئی ہے۔ آغاز میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی ان صفات کا ذکر کیا ہے کہ جو ایمان لانے والوں کے اندر پیدا ہو رہی تھی، اسے اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور یا یوں کہیے کہ اس کو اس اعتبار سے بھی رکھا گیا ہے کہ فلاح پانے والے افراد جو ہیں ان کے اندر یہ صفات موجود ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں ان کے اندر یہ صفات جو ہیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی بات جو اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ فلاح پائی ہے مومنوں نے، اہل ایمان نے۔ فلاح کے معنی ہے کامیابی اور خوشحالی۔ یہ خسران کی ضد ہے، یہ لفظ جو ہے یعنی فلاح کے مقابلے میں اس کی جو ضد ہے، جس کے مقابلے میں جو لفظ بولا جائے گا وہ خسارہ ہے، خسران ہے۔ اور خسران کا مطلب ہے کہ گھاٹا، ٹوٹا اور نامرادی، ان معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فلاح کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص جو کامیاب ہوا، اپنی مراد کو پہنچا، آسودہ حال خوشحال ہو گیا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ لفظ فلاح جو ہے اس میں استعمال کیا۔ اس کے جو معنی و مطالب ہیں، یہ جو ایک تو اس کی بات ہے کہ لغوی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے، لیکن اس کی حقیقی معنی جو قرآن مجید اس کو استعمال کرتا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں وہ دنیا کے اندر بھی فلاح یافتہ ہیں اور آخرت میں بھی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر فلاح کے اس معنی کو اپنے سامنے رکھا جائے کہ جس کو لغوی طور پر اس طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی ناکامی نہیں ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، کوئی نامرادی نہیں ہے بلکہ بامرادی ہی ہونا ہے، تو دنیا میں یہ باتیں اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں ہر اعتبار سے کامیابی حاصل ہو جائے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے جو دنیا میں معیارات ہیں جو ناپے جاتے ہیں، خوشحالی کو انسان جس طرح ناپ رہا ہوتا ہے اور جو دنیا میں چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں معیار زندگی کے حوالے سے ناپ رہا ہوتا ہے، اس اعتبار سے جب وہ دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے تھے، اور جن حالات میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ان میں تو جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کا انکار کر رہے تھے، مقابلے میں تھے، ان کا حال کیا تھا؟ ان کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، ان کی تجارتیں جو تھیں وہ چمک رہی تھیں، دنیاوی خوشحالی کے سارے لوازم جو تھے انہیں میسر تھے۔ اور عام طور پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے عام طور پر تو سارے کے سارے غریب تھے، اکثریت غریبوں کی تھی، اس میں غلام بھی موجود تھے، اس میں لونڈیاں بھی موجود تھیں، یعنی ایسے لوگ ایمان لائے تھے۔ اور وہ لوگ جو خوشحال تھے اس حالت میں ایمان
لائے تھے، ان کی تجارت تھی، لیکن مخالفین کے یعنی مشرکین کے بائیکاٹ کرنے کے نتیجے میں ان کی تجارتیں جو ہیں اس طرح باقی نہیں رہی تھیں، وہ صورتحال ان کی نہیں رہی تھی، یعنی اب قوم نے ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا تھا تو ان کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی تھی۔ تو اب ایسے حالات کے اندر جبکہ ساری دنیاوی طور پر سب چیزیں ان کے پاس ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک بات تو یہ آ رہی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جو تمہارا فلاح و خسران کا معیار ہے اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہے، یہ وقتی اور گویا کہیے کہ محدود چیزیں ہیں، اور ان کا جو اصل پہلو اصل مقصد ہے تمہاری آزمائش ہے، یعنی یہ چیزیں جو تمہیں مل رہی ہیں یہ اس حوالے سے نہیں مل رہی ہیں کہ تمہاری کامیابی ہے، بلکہ یہ تمہیں آزمائش کے طور پر دی جا رہی ہیں، آزمائش کا مرحلہ ہے جو جاری ہے اس اعتبار سے، اور حقیقی فلاح اور حقیقی کامیابی جو ہے وہ انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو آج بظاہر تمہارے سامنے خستہ حال نظر آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے کہ تمہارا معیار فلاح و خسران جو ہے یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلاح پائی ان لوگوں نے جو ایمان لائے، اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کہ جن کے پاس ساری مال دولت ریل پیل ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، یہ لوگ ہیں، تو آدمی سمجھتا ہے کہ فلاح ان لوگوں نے پائی ہے، تو کہا کہ فلاح کا خسران کا معیار یہ نہیں ہے یہ جو تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ اس کا معیار وہی ہے جو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، یعنی جس اعتبار سے کہتے ہیں کہ دنیا کی اس زندگی سے گزر کر وہاں پر جب پہنچیں گے تو حقیقی فلاح کا وہ منظر جو ہے سامنے آ جائے گا، جہاں کوئی ناکامی نہیں ہے اور بس پھر کامیابی کامیابی ہے، وہاں کوئی نامرادی نہیں ہے، وہاں بامرادی ہونا ہے۔ اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سی دیر کے بعد جب یہ وقت ختم ہونے والا ہے تو یہ سب چیزیں ان کے ساتھ نہیں جائیں گی، یہیں کی یہیں رہ جائیں گی، اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، ناکامی کا منہ انہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ خسارے کا سودا تم نے کیا ہے، خسارے کا سودا ان اہل ایمان نے نہیں کیا ہے، اور یہ کچھ ہی دیر کے بعد تمہیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جب آخرت میں پائیدار خوشحالی سے یہ لوگ ہمکنار ہو جائیں گے اور تم محروم ہو جاؤ گے، یعنی اسے رد کر کے تم نے خسارے کا سودا تم نے کیا۔ تو اس طرح سے یہ فلاح کی بات سب سے پہلے رکھ دی ہے، اور پھر اسی اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ فلاح کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں کہ صرف ایمان لا کر ہی آدمی اس فلاح کو حاصل کر لے گا، بلکہ ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہوگا، وہ بھی لازم ہوگا، یعنی وہ کام بھی انہیں کرنا پڑے گا، یہ صفات ان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ ناکام کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو کامیاب ہی ہوں گے، فلاح ان کا مقدر بنے گی۔ تو اب اس کے لیے جو صفات شروع کی ہیں یہاں پر جو ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی 7 صفات یہاں پر اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے۔ پہلی چیز تو ایمانی ہے جس کا تذکرہ الگ سے ہو گیا ہے، قد افلح المؤمنون، یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی صفت بھی کارآمد نہیں ہے، بیکار ہے، تو وہ تو اصل چیز ہے، اصل صفت ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ان اہل ایمان کے حوالے سے کہ ان کے اندر اور کیا صفات ہوں، تو پہلی چیز یہ بتائی کہ صلاتہم خاشعون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ معاملہ تو اس دور کے اندر ہے، یہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں اس دور میں، اس وقت میں اہل ایمان کی یہ حالت نہیں ہے کہ ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور نماز سے غفلت بھی ہو، یعنی نماز ادا کرنے والے ہی نہ ہو۔ یہاں تو بات نماز ادا کرنے کی نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نماز میں خشوع قائم کرنے کی ہو رہی ہے۔ تو جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو پھر اس کے بارے میں کیا بات کی جائے گی؟ جو نماز ہی قائم نہیں کر رہا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ کہیے وہ تو بات ہی، تو یہ ایمان کے مترادف ہے، ایمان کے کہ ایک مومن ہے تو لازماً وہ نماز قائم کرنے والا ہے، لازماً اس کو جو ہے نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، یہ اس کے ساتھ میں۔ تو آج اب جب اپنی حالت سے کہیے کہ اپنے معاشرے سے جب اس کا موازنہ کرتے ہیں تو یہاں تو پہلا سوال نماز قائم کرنے کا پیدا ہو جاتا ہے کہ نماز قائم کرنا، پھر اس نماز میں خشوع پیدا کرنا، اس نماز کے اندر خشوع کا پایا جانا۔ تو یہاں پر خشوع کی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے کی ہے، نماز تو پہلے سے موجود ہے ایمان کے تقاضے کے طور پر۔ تو خشوع کے جو اصل معنی ہے یعنی جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز، انکسار یہ کرنا، اس کا یعنی یہ جو کیفیت ہے انسان کی ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے، یعنی دل بھی اس کا جو ہے اللہ کے آگے جھکے اور اس کا جسم بھی، یعنی جیسے اس کا سر اللہ کے آگے جھک رہا ہے تو اس کا دل بھی اللہ کے آگے
جھک جائے، یعنی یہ بات ہو۔ تو اسی لیے اس بات کو اس طرح سے بیان کر دیا گیا کہ دل کا خشوع یہ ہے کہ اللہ کی ہیبت و عظمت و جلال سے مروب ہو، اور جسم کا خشوع کیا ہے کہ جب اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے ہو جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، یعنی یہ کیفیت جو ہے ظاہری طور پر اس کے اندر جو ہے یہ پیدا ہو جائے۔ یعنی نماز کے بارے میں جس طرح سے نماز کی خصوصیت خوبی کیا بتائی ہے، نماز کی خوبی کے طور پر یہ بات بتائی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ احسان کیا ہے، یعنی احسان تو خوبی کی بات ہے نا، یعنی آدمی جب خوبی کو حاصل کرتا ہے تو محسن بنتا ہے، یعنی اس خوبی اس کام کی کوالٹی، اس کے بارے میں بات پیچھے ہم کرتے رہے ہیں کہ کام کا حق ادا کرنا، کل ہی بات تھی جاہدوا فی اللہ حق جہادی کے حوالے سے حق ادا کرنا، تو وہی محسن بننے کی بات تھی۔ تو اس میں کیا بتایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ بات تو کم از کم ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ جو رابطہ ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ جو کانٹیکٹ ہے، یہ قائم ہونا، یعنی حضوری قلب جو ہے کہ بعد جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا جو تصور ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ جہاں یہ چیز موجود نہ ہو تو خشوع پیدا نہیں ہو سکتا، جہاں یہ چیز موجود نہ ہو تو خشوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے لیے ایک تو یہی ہے کہ انسان کے اندر دل میں یہ چیز ہو، اور ظاہری طور پر بھی کچھ کوشش کر کے وہ اس کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، یعنی اپنے اندر اس کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے۔ جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، آپ نے ایک شخص کو نماز کی حالت میں دیکھا کہ وہ داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہو جاتا، اس کے دل میں ہوتا تو جسم پر بھی ہوتا۔ تو پہلا تو معاملہ ادھر سے ہی ہے کہ اندر سے باہر کی طرف آتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جیسے کہ باہر سے اندر، یعنی اس کی بھی کوشش، یعنی دل کو تبدیل کرنے کے لیے بھی کچھ اقدامات ہیں جو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو نماز کے آداب مقرر کیے گئے ان کی بات ہے کہ اس کے سے نماز کے آداب جو ہیں وہ قائم رکھے جائیں۔ اس میں کیا ہے، جیسے بات عرض کی گئی تھی کہ جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل اس طرح سے اللہ کے حضور حاضر ہو اور یہ احساس موجود ہو، پھر ظاہری طور پر بھی جسم ڈھیلا ہو اور اس طرح سے اس کی نظر جو ہے سجدہ گاہ پر جمی رہے، یعنی اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے، جو اس کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہاں پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرنا یا گویا کہیے کہ ادھر ادھر التفات کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے یا ادھر ادھر جو ہے چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کپڑوں کو سمیٹنا یا انہیں جھاڑنا یا ان کے ساتھ شغل کرنا، یہ بھی بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یا کہیے کہ جب بعض لوگ ہیں جب سجدے کی جگہ پر پھونک مارنا، ایسے کہا کہ کسی کو دیکھا کہ پھونک مارا تو منع کیا سجدے کی جگہ پر تاکہ مٹی وہاں سے، تو سجدے کی وہاں پر جو اس طرح سے وہ ہٹانا، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو ایک ہاتھ سے عمل قلیل جسے کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے اسے دور کیا جا سکتا ہے، یہ کام ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ پتہ نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اور دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا منع ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر داخل ہیں۔ آپ یہ دیکھیے بعض اوقات بعض چیزیں ایسی آتی ہیں کہ لوگ اس طرح سے یعنی اپنے ناک صاف کرنا، کان صاف کرنا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگ ناک صاف کر کے پھر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو عمل ہے یہ تو اس سے یہ نماز کے خشوع سے منافی ہے۔ یہ ویسے بھی منافی ہے کہ جس سے دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس معاملے میں کہ نماز کے اندر پوری طرح سے سکون ہونا چاہیے اور انسان کی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہونی چاہیے، اس کا جسم جو ہے غیر ضروری طور پر متحرک نہ ہو، کوئی کام جس کی اشد ضرورت اسے یعنی تکلیف ہو رہی ہے، اب خارج ہے بہت تکلیف کا توجہ بڑھ رہی ہے، تب ٹھیک ہے خارج جو ہے اسے رفع کر لے گا، اپنے ایک ہاتھ سے کر لے یہ کام تاکہ جو ہے وہ، لیکن وہ اسے اسی طرح سے اسی حد تک محدود رکھے، یہ کام ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ارکان نماز ہیں، ارکان نماز کے اندر بھی پورے سکون سے انہیں ادا کیا جائے۔ اس کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کے اندر کہا کہ امانات کی بات جیسے آئے گی آگے اسی میں بھی آ رہی ہے، تو امانت یہ بھی ہے کہ رکوع سجود جو ہے اور قیام جو ہے، اور اسی طرح سے اس کے درمیان کی جو چیزیں آتی ہیں قاعدہ ہے اور اسی میں جو قومہ ہے، ان سب کو پورے طور پر ادا کیا جائے۔ یعنی انسان کھڑا ہے تو بالکل سیدھا کھڑا ہے، اس طرح سے رکوع میں گیا ہے تو پوری طرح سے رکوع کے اندر چلا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہوا ہے تو پوری طرح سے کھڑا ہوا ہے، یعنی ہر چیز ہر عمل جو ہے وہ پورے سکون کے ساتھ میں انجام دیا جائے۔
آپ محسوس کریں گے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی جب انسان جو ہے نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے تو وہ جلدی سے نماز پڑھ لیتا ہے، جلدی اس کی نماز ہو جاتی ہے، جلدی سے جاتا ہے، جلدی سے اٹھتا اور جلدی کام کر لیتا ہے۔ اور جب اس کی توجہ ہوتی ہے تو اس کی قرأت بھی اچھی ہوتی ہے، اس کے سجدہ و قیام بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کا ہر چیز جو ہے توجہ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کام کرنا ہے کہ تمام ارکان جو ہیں اس کے انہیں پوری طرح تسلی کے ساتھ میں ادا کرنا ہے۔ پھر اسی میں یہ بات بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو توقع نہیں کی جا سکتی ہے کوئی آدمی جان بوجھ کر کچھ سوچنے کی کوشش کرے، وہاں اس کے اندر کچھ خیالات کچھ ایسے اپنے ذہن میں لائے اور پھر اس پہ نماز پوری اس میں گزار دے۔ تو آدمی جان بوجھ کے نہیں کرتا عام طور پر، اگر کرنے لگے تو نماز ضائع ہونے کا خدشہ ہوگا، یعنی اس اعتبار سے بات ہے یہ، یا کم سے کم اس کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ بات کہ اگر نادانستہ طور پر جو چیزیں آ جاتی ہیں ان کا جیسے ہی احساس ہو تو انہیں جھٹک دیا جائے، ایک بات تو یہ۔ پھر اس سے بچنے کے لیے جو زیادہ اس مناسب جو کام ہو سکتا ہے، اس کے لیے تدبیر ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھے۔ نماز کو یعنی نماز صرف کوئی ہوا میں اڑانے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ کہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ مخاطب ہے، وہ کچھ بات جو ہے وہ اللہ سے کہہ رہا ہے، یعنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے دل سے بھی وہ بات اس طرح سے ہو۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس کی درکار ہے کہ یہ چیز اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ پیدا ہوگی تو نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ اگر باہر سے بھی اہتمام کیا جائے، جہاں دل سے کرتا ہے تو اس اعتبار سے وہ کام بھی کرے تو پھر اس کو وہ فوائد جو ہیں خشوع کے جو نماز کے ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف نماز قائم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کو اسی صحیح طریقے میں سے ایک بات یہ خشوع کی بات بھی آتی ہے، اور پھر آخر میں حفاظت کی بات بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ سورہ معارج میں چلے جائیں گے تو وہاں صلاۃ دائم کا لفظ آئے گا، یعنی وہاں پر صلاۃ دائم کی بات آئے گی۔ تو اس اعتبار سے دائم کی ایک تشریح یہ بھی ہوتی ہے، مائع دائم پر کرتے ہیں، یعنی ٹھہرا ہوا پانی، سکوت جس کے اندر ہو، تو اس اعتبار سے بھی ہے۔ دائمی کا لفظ تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ سورہ معارج کا مضمون اور سورہ مومنون کی یہ آیات میں ہم آہنگی ہے، تقریباً یکسانیت جو ہے جو پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو ہیں جن کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے، وہ مومن جو فلاح پانے والے ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو ہر اس فعل کو کہتے ہیں، ہر اس بات کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو، ایسا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ دینی فائدہ ہے، یعنی ہر ایسا کام جو ہے اسے لغویات سے تعبیر کی جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ لغویات سے دور رہتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اس سے اعراض برتنا، دور رہنا، اس کی بات ہے۔ ایک اور مقام سورہ فرقان میں جہاں اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں تو انہی صفات میں سے ایک صفت وہاں پر یہ بیان ہوتی ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی اگر کسی ایسی لغو چیز پر سے ان کا گزر ہو، وہاں بھی لفظ لغو بھی آیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ان کا کسی ایسی لغو چیز پر سے گزر ہو جائے تو پھر وہ شریف آدمیوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس میں ملوث نہیں ہوتے، یعنی اس کے اندر اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کا حصہ نہیں بنتے، اس میں شامل نہیں ہوتے۔ یعنی ایسا تو معاشرے کے اندر ہر طرف جو چیزیں ہیں وہاں سامنے، تو بہرحال ایسی چیزوں سے ان کا بھی گزر ہوتا ہے، تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، شریف آدمیوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ایک آدمی بدبودار کسی ایسی جگہ سے جو ہے اپنے جلد سے جلد جو ہے ناک دبا کے اور وہاں سے اسے بچتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہے، تو لغویات سے دور رہنے کی بات اس اعتبار سے سامنے آتی ہے۔ پھر اسی میں یہ بات سامنے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہمارے سامنے اس طرح ہے جس میں آپ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے، یعنی لا یعنی لفظ سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ اب لفظ کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی وہ لغویات جو گناہ کے اندر چلی جائیں وہ تو گناہ ہی ہے، ان کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کا بظاہر کوئی فائدہ نقصان جو ہے بظاہر سامنے نہیں آ رہا ہے۔ تو اس میں اس اعتبار سے جو بات یہ ہے کہ موردن اعراض کرنے والے، تو اسی میں ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی جب یہ اہم صفت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے اس کو، تو اس اعتبار سے ہے کہ ایک مومن ایک ذمہ دارانہ زندگی بسر کرتا،
ایک ذمہ دارانہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنے وقت کا درست استعمال کرتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ جانتا ہے، وہ اس کو معلوم ہے کہ دنیا کیا ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں گویا اس کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ یہ جو مدت اسے ملی ہے، جو مہلت اسے ملی ہے، اسی مہلت کو استعمال کر کے وہ اس کو اگر اپنے حق میں استعمال کر لے گا تو جنت کا حقدار بن جائے گا، اور اگر وہ اسے ضائع کر دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کا بھگتان بھی بھگتے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں اور خرابیاں بھی اس کی زندگی کے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ تو گویا اس کی کیفیت اس طالب علم کی طرح سے ہو جاتی ہے کہ جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کمرہ امتحان میں اس کی ساری توجہ جو ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ اپنے پرچے کو حل کرنے پر ہوتی ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہے۔ اگر کوئی طالب علم جب اپنے امتحان حال کے اندر جا کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگے اور چیزوں میں کہیے کہ اس کے اندر منہمک ہو جائے، اس کے اندر اپنا وقت صرف کرنے لگے، اس میں مصروف ہو جائے، کسی چیز کوئی خوبصورتی، کسی تعریف ادھر ادھر، تو وقت ضائع کر رہا ہوگا اور وقت جو ہے اس کے ہاتھ سے نکلا جاتا ہوگا۔ اس کا کام کیا ہے کہ اپنے پورے وقت کو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں وہ استعمال کرتا ہے، اور ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے پرچے کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکے۔ تو ایسا ہی معاملہ ایک مسلمان کا اس دنیا کے اندر بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کام اسے کرنے ہیں، جو وقت اس کے پاس ہے، جو عمر اسے ملی ہے، یہ ماہ و سال کے جو پیمانے سے جسے وہ ناپتا ہے، یہ انتہائی اہم ہے اور اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مصرف ٹھیک ہونا چاہیے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے وہ سارے معاملات کس طرح کرتا ہے؟ اسی اعتبار سے کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آرام کے اعتبار سے، اپنی تفریحات کے اعتبار سے بھی وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے کہ صحیح طور پر یہ کام انجام پائے، تاکہ وہ بہتر طور پر کام کرنے کے قابل رہ سکے۔ یعنی اس معاملے میں اس طرح چیزوں کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اسی لیے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کو کاٹتا نہیں ہے بلکہ وقت کو استعمال کرتا ہے۔ وقت جو ہے کاٹنے کی کہتے ہیں وقت گزار رہے ہیں، وقت گزاری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، وقت بس اپنا پاس کر رہے ہیں، یعنی ٹائم پاس کرنا ایک بڑی عام سی بات ہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہوتی، اس وقت جو ہے استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ وقت گزارنا کاٹنا نہیں ہے بلکہ وقت کا استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر تم وقت کو اپنے حق میں استعمال نہیں کرو گے تو یہ تمہارے خلاف استعمال ہو جائے گا، یعنی لغویات کے اعتبار سے کہ بیکار کاموں کے اندر جب اس طرح جاتے ہیں۔ پھر اسی میں لغو کی ایک اور کیفیت یہ بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ایسے مذاق، بیہودہ مذاق، یعنی جس کا ایک عام آدمی جو ہے یعنی اس کی سلیم الطبع آدمی سے گوارا نہیں کرتا ہے، ان کے ذوق، ان کے مزاج، ان کی کیفیات، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس میں ان کا احساس ایک موجود ہوتا ہے، یعنی فضول گپیں ہانکنا، وقت کا ضائع کرنا، ایسی کہانیاں اور ایسے قصے ان میں دلچسپی لینا کہ جن کے اندر ایک وقتی کوئی کہیے کہ ایک اس میں لذت تو حاصل ہو لیکن اس کا کوئی واقعی فائدہ جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکتا ہو، تو آدمی اس کو وقت ضائع ہوتا محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے کہ ایسے بےہودہ مذاق، مسخرہ پن، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک سمجھدار آدمی، سلیم الطبع آدمی جو ہے وہ اسے گوارا نہیں کرتا۔ کجا یہ کہ وہ اسے اپنے خود اس کے اندر ملوث ہو جائے، اسے اپنی اس کا حصہ بنا لے، بلکہ ایک ایسا ماحول جہاں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہوں، جہاں بےہودگیاں ہوں، جہاں لوگ گندے مذاق کرتے ہوں، جہاں مسخرہ پن ہو، جہاں ٹھٹے بازیاں ہوں، جہاں وقت کا اس طرح سے بے دریغ اس کو ضیاع ہو رہا ہو جیسے آج کل تقریبات میں آپ دیکھتے ہیں، آپ گئے اپنے رشتہ داریاں نبھانے کے لیے، وہاں پر تقریبات میں شریک ہیں اور وہاں کیا بےہودگیاں ہو رہی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور آدمی وہ کہیے کہ لغویات ہی کیا بڑے گناہ کے اندر وہاں پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ آدمی پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہیے کہ اس اعتبار سے ان کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اس کے اندر، جو اگر وہ ایسے کسی جگہ پھنس جائیں تو ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل جنت کی جو خصوصیت، یعنی جنت کی جو خصوصیت بیان کی، اہل جنت کو جو نعمتوں کا ان کے سامنے ذکر کیا، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، سورہ غاشیہ میں، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے غاشیہ میں کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ وہ وہاں کوئی بیہودہ بات یعنی لغو بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ اس کی بات ہے لغویات کی، اسے سرسری گزرنے کی بات نہیں ہے،
اس لیے کہ آج اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، آج جب آپ پوچھیں کسی سے وقت نہیں ہے، کسی آدمی کسی کا پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، کسی کے پاس دعوت کے لیے وقت نہیں ہے، کسی کے پاس اپنی ذاتی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، بھائی وقت ہی نہیں کیا کریں۔ اگر آپ اپنے وقت کا آڈٹ کریں، اپنے وقت کا محاسبہ کریں، یعنی ہر آدمی اپنے وقت کا محاسبہ کرے، تو یہ بات اس کے سامنے آئے گی کہ منٹ کے حساب سے نہیں، اسے گھنٹے ملیں گے ایسے کہ جو بہرحال ضائع ہو رہے ہوں گے، یعنی وہ ایسے کاموں میں صرف ہو رہے ہوں گے کہ جن کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر انہی اپنے اوقات کا ایک محاسبہ کیا جاتا رہے، آڈٹ کیا جاتا رہے، اور آدمی جائزہ لے کر وقتاً فوقتاً اپنے وقت کا جائزہ لے کر دیکھتا رہے کہ کہاں سے لیکیج ہے، کہاں سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ صاحب پیٹرول ضائع نہ ہو جائے، گیس ضائع نہ ہو جائے، فلاں چیز ضائع نہ ہو جائے، پانی ضائع نہ ہو جائے، لیکیج جو ہے بند کی جائے، تو وقت کی لیکیج کو بھی بند کیا جائے، وہ لغویات کے اندر ملوث ہو کر ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بھی اس کے حوالے سے۔ پھر تیسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو رہی بات، یعنی یہ بات اس طرح سے نہیں ہو رہی، ورنہ تو بات جو قرآن مجید اس کے لیے الگ سے کہا تھا یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی یہ اس کا طریقہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ للزکاۃ فاعلون، کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ دو مفاہیم سے مرکب ہے، یعنی ایک بات تو اس میں ہے پاکیزگی اور دوسرے نشو نما، یعنی کسی چیز کی ترقی میں جو چیز مانے ہے، نشو نما سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کی ترقی میں جو چیز مانے ہیں ان کو دور کرنا، اس کے اصل جوہر کو پروان چڑھانا، یہ سب تصورات ہیں جن سے مل کر یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے بنتا ہے۔ اسی سے تزکیہ ہے، یعنی زکوٰۃ سے ہی تزکیہ ہے۔ تزکیے کا لفظ جب سامنے آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب تزکیہ نفس ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کو نفس کو ان بلندیوں کی طرف لے کر جانا، راستے میں جو رکاوٹیں، ایسے کام، ایسی چیزیں کہ جو کہ اس کے بلندی کی طرف جانے میں رکاوٹ ہے، انہیں دور کرنا، ایسے اخلاق، ایسے اعمال۔ تو اس میں گویا کہ یہ جو بات آ رہی ہے، یہ بات جب للزکاۃ فاعلون کا مطلب ہے تو خود تزکیے کا فعل، یعنی مستقل طور پر تزکیے کا کام انجام دیتے رہنا، اس میں مال کا تزکیہ بھی آ جائے گا، اس میں اخلاق کا تزکیہ بھی آ جائے گا، اس میں زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ سب اس کے اندر تزکیہ نفس، تزکیہ اخلاق، مال، زندگی، ہر چیز ہر پہلو تزکیے کا اس کے اندر آ جائے گا جب للزکاۃ فاعلون کہا جائے گا۔ اور جب اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ للزکاۃ فاعلون، تو تزکیے کا کام کرنے والے لوگ، یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ تزکیے کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اب تزکیہ کام کرنے والے لوگ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ذاتی تزکیہ بھی کریں گے، ماحول کا تزکیہ بھی کریں گے، گرد و پیش کا تزکیہ بھی کریں گے، یعنی اسے بھی پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس مضمون کو بھی کتنا اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جیسے کہ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اللہ کا نام یاد لیا، اس کو یاد کیا اللہ کو، اور نماز پڑھی، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی، یعنی اس اعتبار سے یہ بات کہی۔ یا سورہ شمس کے اندر پھر آگے آ جاتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین پھر یہ بات کہتے ہیں کہ جو فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو اس میں جو بات اللہ رب العالمین نے بیان کر رہے ہیں کہ ان کا مستقل عمل یہ ہے کہ ذاتی زندگی کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، اور زندگی کے اندر ہر پہلو، مال کے اعتبار سے بھی اور ذاتی اعمال کے اعتبار سے بھی اور گرد و پیش کے اندر بھی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، تو یہ اس اعتبار سے وسیع تر مفہوم کے حامل ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس میں ساتھ ہی ساتھ حفاظت کرنے کی بات کیا ہے؟ یعنی حفاظت کرنا کس چیز سے حفاظت کرنی ہوتی ہے؟ یعنی آدمی جب حفاظت کرتا ہے کسی چیز کی تو ان چیزوں سے جو اسے نقصان پہنچانے والی ہوں، ان چیزوں سے حفاظت کرتا ہے جو اسے نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جو اس میں جو ہمیں یعنی یہ داعیہ جو انسان کے اندر رکھا ہے، اس کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو اگلی آیت کو اس ساتھ ملاتے ہیں اور اس ساتھ ملا کے پھر پوری بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا بات بتائی؟ الا، اب یہاں سے اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے۔
یعنی جب آگے بات کہتے ہیں الا سوائے اس کے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، فرمایا سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، فانہم غیر ملومین کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، یعنی ان سے حفاظت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب اس میں جو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ پہلی بات تو یہ آ گئی کہ ہاں اس طرح سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہو گئی کہ انسان جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو صنفی معاملات کے اندر جو خواہش نفس رکھی ہے اس سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، یعنی جیسے یہ بات بعض مذاہب کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ مجرد اس خواہش کو ہی، یعنی اس سے جو اللہ نے انسان کے اندر یہ خواہش رکھی ہے یا اس کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا کی ہے، اسی کو جو ہے قابل ملامت سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے نہ صحیح طرح سے، غلط طریقے سے ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے تو صحیح طریقے سے بھی نہیں کر سکتے، یعنی لنگوٹ بندی رہتے ہیں، سنیاسی قسم کے لوگ بن جاتے ہیں، شادی بیاہ کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں الا کہ اس کا جو صحیح مقام ہے اس مقام کے حوالے سے بات ہے، اور جو اس کا غلط تصور ہے اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اس مقام پر واضح کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کی جائز صورت رکھی ہے سامنے، اس صورت کو اختیار کرنے کا انہیں حق حاصل ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی، یعنی آدمی سوچے چلو بھائی بات اتنی ہے اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ کوئی لازمی تو نہیں ہے، آدمی چلو بچ کے رہے، یعنی اپنے آپ کو اس سے بچا لے، تو یہ کوئی نیکی کا کام بھی نہیں ہوگا، اور اگر اس آدمی کو اس حیثیت سے نیکی کا کام سمجھے تو بدعت ہو جائے، گناہ ہو جائے گا، یعنی معاملہ اسی اعتبار سے ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی سنت ہے، اور آپ نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم کی جو بات کی کہ یہ جو ہے اس میں یہ گنجائش رکھی، یعنی گنجائش نہیں بلکہ معاف کیجیے، یعنی یہ اس کی حدود ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، گنجائش کی نہیں، حدود کی بات ہے، ان حدود کے اندر رہیں گے اور ایک بات اپنی جگہ رہے گی۔ تو اب اسی میں ایک بات اور جو یہاں پر ضرورت ہے اس کی کہ اس پر بات کی جائے کہ اس میں جو شرمگاہوں کی حفاظت سے دو قسم کی عورتوں کو مستثنیٰ کیا ہے، ایک ازواج اور دوسرے کون، ما ملکت ایمانہم، یعنی جو تمہارے ملک یمین میں ہے، ملک یمین میں یعنی جن کا ان کا اطلاق جو ہے کس پر ہوتا ہے، لونڈی پر ہوتا ہے، یعنی جو تمہاری ملک یمین میں ہے۔ تو ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ ازواج کی بات ہو گئی، تو ازواج تو وہی ہیں جن سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی بیویوں کے، جس طرح اردو میں بیوی کہتے ہیں، تو ان کا معاملہ ہو گیا ازواج، یہ تو ازواج ہیں جو معروف لفظ ہے جن سے نکاح کیا جاتا ہے، ان کا معاملہ ہو گیا، اسے ہم کہتے ہیں بیوی کی بات ہو گئی۔ اور ما ملکت ایمانکم کی جو بات ہے اس سے منقوہ بیوی نہیں بلکہ اس کے مملوکہ لونڈی، مملوکہ جو ملکیت میں ہے اس سے بھی صنفی تعلق اس کے لیے سے بھی جائز قرار دیا ہے، اور یہاں اس جواز کی بنیاد نکاح نہیں بلکہ اس جواز کی بنیاد ملکیت ہے، اس کی بنیاد جو ہے ملک کی بنیاد پر، ملکیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہی نے نکاح کی بنیاد پر ایک عام عورت سے اجازت دی ہے، نکاح کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے، تعلق رکھنا چاہیے، رکھنے کا بتا دی، حکم دے دیا ہے۔ تو ایسی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ملک یمین کی بنیاد پر ہے تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے، یعنی ملک یمین پر تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو چیز لوگوں کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، غلط فہمی نہیں ہوتی بلکہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو لونڈیوں کا تصور ہے اور یہ چیزیں جو ہیں اس کا معاملہ اسی سے ہے کہ جس سے نکاح کر لیا جائے اس لونڈی کی بات ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر نکاح کر لیا جائے تو ازواج میں داخل ہو جائے گی، نکاح کر لیا جائے تو ازواج میں داخل ہی ہو جائے گی، لہٰذا پھر تو لونڈی کا معاملہ جو ہے باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ ملک یمین کی ملک کی بنیاد پر ہے۔ پھر اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ قوانین ہیں، یہ معاملات ہیں کہ جس کے تحت جو ہے اب اس کا جو ہے تحفظ کیا جائے گا، اس کے حقوق کا یہ بات ہے۔ اگر اس سے اولاد ہو جائے تو اس کو بیچ نہیں سکتے، شوہر کے یعنی جو اس کے مالک ہے آقا، اس کے مرنے کے بعد ہی وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی، یہ سارے معاملات ہیں۔ پھر یہ جو سسٹم تھا لونڈی غلاموں کا، اس کو اسلام نے اس طرح ختم کر دیا ہے، یعنی اس کے اپنے احکامات کے ذریعے سے یہ آہستہ آہستہ اس کو ختم ہو گیا، سارا سسٹم بنایا جو ہے، تو اس میں آزاد و غلام نہیں بنا سکتے۔ پھر اسی کے اندر اس کے اور کیا کس سے لونڈی بنایا جا سکتا ہے، کیا صورت اس کی ہے، یہ پورا نظام ہے، پورا سسٹم ہے، اور اس کے مطابق ایسا نہیں ہے کسی جنگ میں پکڑا گیا اور بس پکڑتے ہی جو ہے جس کے قبضے میں آ گئی اور
اسی نے جو ہے اسے تمتع کر لیا، تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے اپنے طریقے ہیں، سسٹم ہے، کس کے حوالے کی جائے گی، اسی کی ملکیت ہوگی. کوئی اور اس کے اندر اس سے استفادہ اس طرح کا نہیں کر سکتا. یہ چیزیں اپنی جگہ پر اس کے قوانین ہیں کہ جو اس کے اپنے محل کے اندر سامنے آتے ہیں. اور پھر یہ بھی اصل جو ہے جب کسی جنگ کے اندر ہی پکڑا جاتا ہے، ویسے تو آزاد لوگوں کو جو ہے گرفتار کرنا، پکڑنا اور بیچنا، غلام بنانا، اسلام نے اس کی قطعاً ممانعت ہے. اسلام جو ہے اس کو ممانعت کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے اس کو، اس بات کو. تو اس میں پھر اس کے اندر بھی جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ کہاں کس کو دے گی، یعنی جو اس کے ذمہ جاتا ہے، چاہے وہ سپہ سالار ہے یا اس کا معاملہ حکمران کا آتا ہے کہ پھر وہ قیدیوں کے تبادلے میں دے دے، آزاد کر دے، یعنی یہ سارے معاملات اس کے بعد ہیں. لیکن بہرحال ملک جب آ گئی ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس کی اجازت ہے، یہ کام کر سکتے ہیں. اب اسی میں یہ بات بھی سامنے آ جائے، واضح رہنی چاہیے کہ اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو بات کی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، تو اس میں جو ان کے لونڈیوں کے بارے میں یہ بات ہے، تو اسی طرح غلام بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو لفظ علی آیا ہے یہ بات واضح کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف وہی ہے، یعنی اس کا معاملہ لونڈی کے لیے ہے، یہ غلام کے لیے نہیں ہے. یعنی کوئی عورت جو ہے اپنے غلام سے جو ہے استفادہ نہیں کر سکتی، اس کی ممانعت ہے. اور اس کی بات یہی ہے کہ وہ قوام بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، غلام ہے. اس اعتبار سے تو یہ بات بتائی. اور پھر آگے میں کہا، آخر میں کہا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں، یعنی یہ جو اللہ نے بتا دیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی صحیح اللہ تعالیٰ نے راستہ اس ضرورت کو پورا کرنے کا بتایا، تو اسی کے مطابق اس کام کو کر سکتا ہے انسان. اس کے سب علاوہ جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سب کی ممانعت ہے، ان سب کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانات، اس میں لفظ آیا امانات، امانت نہیں ہے امانات، تو امانات کے جمع ہو گئی ہے. تو یہ یعنی اور بھی کتنی امانات ہو سکتی ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. کسی آدمی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، اس کچھ مناسب اس کے حوالے کر دیے جائیں. سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آئے جہاں پر اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل افراد کے سپرد کرو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اور وہاں سے مراد کیا تھی کہ مناسب ہیں، یعنی جو اجتماعی مناسب ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں. تو جن کے پاس وہ امانتیں اس کے ادائیگی وہ اس طرح کریں کہ اس کا حق ادا کریں، یعنی اس کے مطابق کام کریں. تو یہ اس طرف بھی چلا جاتا ہے. تو یہ اس میں وہ تمام معاہدے بھی ہوں گے کہ جو اس کے بعد عہد کی بات الگ ہے، وعہدہم راعون کی بات، تو امانتوں کی بات سے بھی یہ ہے. تو اس اعتبار سے جو جیسے کہ مجلس میں جو بات کی جائے وہ بھی امانت ہے، مال کسی کو دیا جاتا ہے، رکھوایا جاتا ہے، وہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھی ہمیں بطور امانت کے دیا ہے. اس میں یہ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ خود ہی سورہ احزاب کے اندر مضمون ہمارے سامنے آئے گا. اس میں یہ بات کہتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو پہاڑوں اور آسمانوں اور زمین کے سامنے رکھا، لیکن سب جو ہے اسے اٹھانے سے معذرت کی سہم گئے، انسان نے اٹھایا. تو یہ امانت ہے نا، اس کا حق ادا کرنا ہے. جو منصب اس کے پاس ہے، جو خلافت کی ذمہ داری اسے ملی ہے، دین اس کے پاس امانت ہے. یعنی کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، تو یہ توحید کی امانت جو ہے اسے آگے تک منتقل کرنا، پہنچانا. تو یہ سب چیزیں اس اعتبار سے آتی ہیں. اور پھر افراد کے ساتھ بھی معاملات ہیں. تو یہ تمام معاملات اس میں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات آتی ہے کہ عام طور پر آپ اپنے خطبے میں اس ارشاد کو اپنے شامل رکھتے. اس میں آپ فرماتے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہ جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا تو اس کے اندر دین نہیں ہے. تو اس اعتبار سے امانت کی اور عہد کی دونوں کی اس طرح سے یہ بات رکھی ہے. تو عہد کے اندر بھی وعدہ جو ہے، ایک تو عہد ہوتا ہے، عہد آدمی معاہدہ کے تحت ہے جو دو کے افراد کے درمیان ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے کہا تمہارا جو عہد میرے ساتھ تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں. ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، یعنی یہ ہمارا عہد ہے. تو ہمارا کام یہ ہے اس کے بعد نتیجے میں اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہماری حفاظت کرے گا، ضرورتیں پوری کرے گا، جو جو وعدے اس نے قرآن میں کر رکھے ہیں وہ ہمیں ہمارے حق میں پورے ہوں گے. تو بہرحال یہ معاہدات ہیں. پھر انسانوں کے ساتھ معاہدات ہوتے ہیں. ان معاہدوں کے اندر بھی جو چیز تحریری ہیں، کچھ غیر تحریری ہیں، ان سب کا ادا کرنا ضروری ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا
کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور اس کے اندر کوئی ایک آدھ پائی جائے تو وہ اس درجے کا منافق ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ تو اس کے بارے میں کیا بات بتائی کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے گا، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو پورا نہیں یعنی توڑ دے گا، اور جب کوئی اگر جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر جو ہے اتر آئے گا۔ تو یہ بتائیں کہ یہ منافق کی علامت، تو 2 چیز اسی میں آ گئی، یعنی امانات کا ضائع کرنا اور عہد کو توڑ دینا۔ تو اس اعتبار سے اس کی بات بتائی، اور آخر میں پھر کیا کہا کہ اس میں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر جو بات ہے کہ نماز کی محافظت کیا ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک بات ہے کہ اپنی نماز کی محافظت کے جو معاملات ہیں کہ اوقات نماز ہیں، آداب نماز ہیں، ارکان نماز ہیں، اجزائے نماز، یعنی سب چیزوں کی حفاظت کرنا، صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنا، یعنی اپنی نماز کو ضائع ہونے سے بچانا۔ یعنی اس اعتبار سے یہ دیکھنا کہ جو کچھ پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کچھ اپنی عرضداشت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو اس حوالے سے ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں۔ تو یہ نماز کی سے شروع کیا تھا، نماز پر ہی اس کو مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد یہ بات کہہ دی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو فردوس کا لفظ ایک ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جسے گرد حصار کھینچا ہو، تو بہرحال یہ جنت میں اعلیٰ مقام کے لیے جنت الفردوس مانگنے کی بات ہوتی ہے، جنت الفردوس مانگ جائے، تو اس اعتبار سے یہ بات یہاں بتائی کہ ان لوگوں کو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو اسی میں اور بھی اس کی تفصیل ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ یہ فلاح پانے والے کون لوگ ہوں گے کہ جو اس اعتبار سے ان تمام کاموں پر عامل ہوں گے، یہ خصوصیات ان کے اندر پائی جائیں گی، اور ان خصوصیات کے جو بھی لوگ ہوں ایمان لا کر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں فلاح سے ہمکنار کر دے گا، حقیقی اور حتمی فلاح انہیں حاصل ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر جو معاملات ہیں یہ تو بطرز امتحان ہیں، دنیا کے اندر پورے طور پر مکمل طور پر چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں، یہاں کسی کو کچھ دینا بھی امتحان کی غرض سے ہے، کسی سے کچھ لے لینا بھی امتحان کی غرض سے ہے، یہاں پوری چیزیں اس طرح سامنے نہیں آتی ہیں کہ ہر عمل کا پورا نتیجہ سامنے آ جائے۔ اگر کسی کے اوپر نعمتیں برس رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے اور یہ اسے حقیقی فلاح حاصل ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی اس کا امتحان ہے۔ اور اگر ایک آدمی نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے بھی تکلیفیں سہتا ہے، قربانیاں دیتا ہے اور اس طرح سے مصائب میں مبتلا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ اسے مزید جو ہے نکھار رہا ہے اور اس کو جو ہے گویا مزید تپا کر اس کے اندر کا کھوٹ دور کیا جا رہا ہے یا اس کے درجات بلند کرنے کے اہتمام کیے جا رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ حقیقی فلاح جو ہے وہ اسی وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ اس کام کو مکمل کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حقیقی فلاح کا مصداق بنا دے، ہمیں یہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔